وہ اپنے مقامی سپاہی ماسٹر اور ایجنٹوں کو پاکستان انٹیلیجنس کی نظروں سے بچانے کا بظاہر بہت فول پروف نظام بنا رکھا تھا۔ مشتاق نے سلیم سے ملاقات کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا، صرف اس سے اگلے 2 دن کی مصروفیات اور اس کے ممکنہ مقامات جہاں ملاقات ممکن تھی دریافت کیے تھے، اور سلیم جو اس سارے کھیل کے داؤ پیچ سیکھنے کے بعد میدان میں اترا تھا، اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس نے ٹیلی فون پر اپنے 3-4 ایسے ممکنہ ٹھکانے بتائے تھے جہاں مشتاق اور اس کی ملاقات کی صورت میں دونوں کی مکمل نگرانی آسانی سے کی جا سکتی تھی، اور یہی ہوا۔ مشتاق کو تو اس بات کی خبر نہ ہو سکی کہ وہ جس فون نمبر پر سلیم سے بات کر رہا تھا وہ نمبر بھی بک تھا۔ سلیم نے اسے 5 منٹ تک اپنے ساتھ گفتگو میں الجھائے رکھا، اور اس دوران اس جگہ کی نشاندہی ہو چکی تھی جہاں سے مشتاق اسے فون کر رہا تھا۔ یہ شہر کی ماڈرن کالونی کا ایک بنگلہ تھا جو ایک ریٹائر آفیسر کا مسکن تھا۔ اس طرح دشمن کا ایک اہم ٹھکانہ پاکستان انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اس روز بھی مشتاق نے اپنی دانست میں سلیم سے اچانک ٹکرایا تھا، لیکن اسے علم نہ ہو سکا کہ اس کے یہاں پہنچنے تک کی مکمل فلم بھی بن چکی تھی، اور دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سلیم کی کوٹ کی جیب میں چھپے چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ ہو چکا تھا۔ مشتاق کی ہدایت پر اس نے طاہر کو فون کر کے کیفے پر طلب کر لیا تھا، جسے سلیم نے اپنے ایک دوست کی ملکیت بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دن کا بیشتر حصہ یہیں گزارتا ہے۔ مشتاق کو علم نہ ہو سکا کہ وہ انٹیلیجنس کا ایک سیف ہاؤس تھا جسے وہ لوگ بطور RV یعنی 2 ایجنٹوں کی ملاقات کی جگہ استعمال کیا کرتے تھے۔ طاہر فون ملنے کے بعد مناسب وقفے سے وہاں پہنچ گیا، اور اس نے اپنے انداز و اطوار سے مشتاق کو ضرورت سے زیادہ ہی متاثر کر دیا تھا۔ مشتاق نے اس سے متعلق وہی رپورٹ کرنل بھاٹیا کو دی تھی جو اس سے پہلے سلیم دے چکا تھا، اور کرنل بھاٹیا نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے طاہر کو بڑے احترام اور عزت سے بھارت پہنچانے کی ہدایت کی تھی۔ مشتاق کو یہ علم نہ ہو سکا کہ پاکستان انٹیلیجنس سے متعلق مائنز مطلب دشمن سے متعلق معلومات حاصل ہو جانا کر چکی ہے، اور مستقبل میں اسے بطور کنفیوژن یعنی دشمن کی صفوں میں غلط اطلاع پہنچا کر انتشار پیدا کرنے والے ایجنٹ کے کردار کے لیے بھی منتخب کیا جا چکا ہے۔ یہ کام پاکستان انٹیلیجنس نے مشتاق کو، جو اب ان کا سبجیکٹ بن چکا تھا، لا علم رکھ کر انجام دینا تھا۔ تیسرے روز مشتاق کی طرف سے انہیں تیاری اور روانگی کا سگنل مل گیا۔ ٹکٹ انہوں نے اکٹھے ہی خریدا، اور مزید 2 روز گزرنے کے بعد وہ تینوں ٹرین کے ذریعے دوسرے سینکڑوں مسافروں کے ساتھ بھارت کی طرف عازم سفر تھے۔ اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھنے تک کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے تمام معاملات معمول کے مطابق طے کیے تھے۔ کلی سے کسٹم تک ہر جگہ اس طرح رشوت دی تھی جس طرح ٹرین کے باقی مسافر دیتے رہے تھے۔ یہاں سے دلی کا سفر تھکا دینے والا تھا، لیکن وہ اس سے یوں محفوظ رہے کہ امرتسر، جہاں سے انہیں دوسری ٹرین پکڑنی تھی، پر ان کے استقبال کی تیاری ہو چکی تھی، اور دوسرے مسافروں کے برعکس وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ ان کا ہم سفر کوئی مقامی شخص نہیں تھا، بس امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر ایک سردار صاحب مشتاق کے ہاتھ میں 3 ٹکٹ تھما کر چل دیے تھے۔ انہوں نے زبان سے کچھ کہنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ البتہ مشتاق نے ریلوے اسٹیشن سے دہلی کے ایک ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر کے کچھ معلومات اپنے سفر سے متعلق حاصل کی تھی، اور اپنے مالکان کو اپنی آمد سے بھی مطلع کر دیا تھا۔ یار ابھی سو جاؤ، کیوں اپنی نیند کے ساتھ ہماری نیند بھی خراب کر رہے ہو؟ علیہ صبح اسے چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھے دیکھ کر سلیم نے اپنے بستر سے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آنکھیں موند لی۔ ابھی اس نے بمشکل کروٹ ہی بدلی تھی کہ دروازے پر بڑی شریفانہ دستک سنائی دی۔ طاہر نے اٹھ کر دروازہ کھولا، اور دوسرے ہی لمحے قریباً سن ہو کر رہ گیا، یوں جیسے اس پر کسی نے اچانک سحر پھونک دیا ہو۔
दरवाजे के सामने कामनी अग्रवाल खड़ी थी, लेकिन इसके जिस्म पर कपड़े ना होने के बराबर थे। शॉर्ट्स और बिकनी में वो वर्जिश करते इस तरफ आई थी और यहाँ से फिर स्विमिंग के लिए जाने वाली थी। आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि आज से आप यहाँ के डिसिप्लिन का हिस्सा बन चुके हैं। अभी चंद मिनट में बेड टी आएगी, जिससे 15 मिनट बाद आपको सामने वाले ड्रिल ग्राउंड में जाना है, जिसके 15 मिनट बाद आपको सामने वाले ड्रिल ग्राउंड में जाना है। इसने हाथ की उंगली से सामने की तरफ इशारा करते हुए ग्राउंड दिखाया। शुक्रिया, ताहिर ने थूक निगल कर कहा। इसके लिए कामनी अग्रवाल का इस तरह अचानक सामने आना बौखला देने के लिए काफ़ी था, लेकिन इसे खुद को शरीफ ज़्यादा नहीं बल्कि लुच्चा लफंगा और बदमाश साबित करना था। ऐसा बदमाश जिसने बज़ाहिर शराफत का लबादा ओढ़ रखा था और जिसके लिए इस तरह शरीफों के साथ ऐसे माहौल में मुलाकात करना कोई अचंभे की बात नहीं थी। इसने अपनी दानसत में खुद को चंद सेकंड के बाद नॉर्मल कर लिया था, लेकिन कामनी अग्रवाल के अचानक सामने आने पर इसके चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए जैसे अचानक बदल गया था। वो कैफियत रॉ के मुस्तद्दिद एजेंट हैंडलर, यानी एजेंटों को भर्ती करने और तरबियत देकर इनसे काम लेने वाली कामनी अग्रवाल की उकाबी नज़रों से छुप नहीं सकती थी। एसएसबी के इस मरकज़ में मौजूद हर इंस्ट्रक्टर खुसूसी अलूम में महारत रखता था। अपने अपने काम में माहिर होने के साथ साथ वो अपने एजेंट के नफ्सियाती सूरत हाल से बड़े चौकना और बाखबर रहते थे। इनके एक एक लम्हे की हरकत व सकनात को मॉनिटर करना इनके फ़राइज़ में शामिल था। यहाँ का हर इंस्ट्रक्टर अपने ज़ेर तरबियत एजेंट से मुतल्लिक अपनी रोज़ाना की रिपोर्ट लिखा करता था, जिसमें बतौर ख़ास ये बताया जाता था कि मुतल्लिका एजेंट का आज का रवैया कैसा रहा। इससे मुतल्लिक एजेंट के जहन में पैदा होने वाले मामूली सा शक भी इस एजेंट की मौत का पैगंबर बन सकता था। इन इंस्ट्रक्टरों को इस बात का भी इल्म था कि बसा औकात ज़ेर तरबियत एजेंटों के भेस में इनके अपने ऑफिसरान भी शामिल होते थे। इस तरह इन पर काउंटर चेक रखकर इनकी कारकर्दगी भी मॉनिटर की जाती थी। इसके लिए वो बहुत मोहतात और चौकना रहते थे। कामनी अग्रवाल ने अलबत्ता पहली मुलाकात में ताहिर के चेहरे पर अचानक आने वाली घबराहट की लहर को न जाने क्यों नज़रअंदाज कर दिया था। इसने जानबूझकर इसका जिक्र अपनी रोज़ाना की रिपोर्ट में नहीं किया था, हालांकि इसने इन तीनों एजेंटों को रिसीव किया था और अब इनके कोर्स के इख्तिताम तक इनकी मेज़बानी और निगरानी के मुकम्मल फ़राइज़ इसने अंजाम देने थे। ना जाने क्यों इसे पहली ही मुलाकात के बाद ताहिर बाकी दोनों से अलग थलग और कुछ अजीब सा दिखाई दिया था, लेकिन इसे खुद हैरत हो रही थी। इसने अभी तक इससे मुतल्लिक अपने जहन में आने वाले इन ख्यालात को अपने रिमार्क्स में अपनी डेली रिपोर्ट में क्यों दर्ज नहीं किया। है इसमें कोई ज़रूर ख़ास बात? कामनी अग्रवाल ने ज़ेरे लब कहा और मुस्कुराती हुई वापस चली गई। सुबह वो आधा घंटा तैराकी की आती थी। इसकी फिटनेस का यही राज था। वो बटवारी कैंप में गुज़िश्ता 1.5 साल से वाबस्ता थी। इस दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को इसने अपने हाथों से दरिंदे बनाकर वापस इनके मुल्क की सरहदों में धकेला था। ज़रूरत पड़ने पर इन ज़ेर तरबियत एजेंटों की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरा करना इसके फ़राइज़ मनसबी में शामिल था। बसा औकात इसे अपना आप इन्हें पेश करना पड़ता था, लेकिन कामनी हैरत अंगेज़ तौर पर दूसरों से मुख्तलिफ थी। ये इसकी ड्यूटी थी। इसकी मजहबी और सियासी तालीमात यही थी। दूसरी लड़कियां इस बात पर फ़ख्र करती थी कि इनके साथ एक रात बसर करने वाले दहशतगर्द ने यहाँ से वापस जाने पर मुमकिना नताइज फराहम किए थे। ये इनका ऑनर था। इस तरह इनके हम मनसबों में इसकी तौकीर बढ़ती थी और एजेंसी की फ़ाइलों में इसके नंबर भी बढ़ते थे। एसएसबी की इस तबाहकारी मरकज़ पर यूं तो बराह रास्त इंटेलिजेंस का कंट्रोल था। यहाँ मुख्तलिफ एजेंसियों के आला दिमागों को डेपुटेशन पर भेजा जाता था और बेशतर इंस्ट्रक्टर्स रॉ के फराहम करदा थे, जिनमें एक कामनी अग्रवाल भी शामिल थी।
صبح کا آغاز کامنی اگروال کے کہنے کے مطابق پریڈ سے ہوا۔ انہیں جسم کو چوکس رکھنے کی ورزشیں کروائی جا رہی تھی۔ یہ نیا بیچ تھا جس میں ان جیسے 20 اور نوجوان موجود تھے جن سے زیادہ تر کا تعلق سری لنکا سے تھا۔ طاہر نے وہیں اندازہ کر لیا تھا کہ وہ تامل ہیں جنہیں بھارتی انٹیلیجنس تربیت دے کر ان کے ملک میں دھکیل دیتی ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ بظاہر بھارتی حکومت نے تامل ٹائیگر سے علیحدگی اختیار کی ہوئی تھی اور ان کے خلاف سری لنکا کی گورنمنٹ کو مدد دے رہی تھی، لیکن اندر خانے کچھ اور ہی معاملات چل رہے تھے۔ پھر اسے خود ہی اپنے سوالات کے جواب بھی ملتے چلے گئے اور اسے سمجھ آ گئی کہ ان کا واسطہ دنیا کی منافق ترین قوم سے ہے جس کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کا کوئی اصول نہیں۔ ابھی تک کرنل بھاٹیا نے اس سے براہ راست ملاقات نہیں کی تھی، لیکن وہ کامنی اگروال کے ساتھ پریڈ گراؤنڈ کے کونے میں بنی ایک بلڈنگ کی بالکونی میں آنکھوں پر دوربین جمائے طاہر کو فوکس کیے بیٹھا تھا۔ اس کی جہاندیدہ نظروں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ سلیم اس سے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی ثابت ہو رہا تھا۔ کرنل بھاٹیا کی ہدایت پر آج انسٹرکٹر نے جان بوجھ کر کچھ سخت ورزش منتخب کی تھی اور حیرت انگیز طور پر 15-20 منٹ بعد جب ایک ایک کر کے نئے آنے والے لڑکے تھک کر ایک طرف بیٹھ چکے تھے، طاہر اپنی جگہ موجود تھا۔ انسٹرکٹر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم کراٹے کھیلتے ہو؟ اس نے اچانک ہی سوال کر دیا۔ یس سر، میں 3 ڈان ہوں۔ طاہر نے جسم کا پسینے سے شرابور تھا جواب دیا۔ انسٹرکٹر نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور واپس مڑ گیا، لیکن اچانک ہی وہ پلٹا اور اس نے اپنی دانست میں طاہر کو بے خبر پا کر اس پر زبردست ہاتھ گھمایا، لیکن اس کی توقعات کے برعکس اس کا ہاتھ صرف ہوا میں گھوم کر رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ انسٹرکٹر سنبھل کر دوسرا حملہ کرتا، طاہر نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور بمشکل 3 سیکنڈ میں انسٹرکٹر زمین چاٹ رہا تھا۔ یہ صرف مدافعاتی ایکشن تھا، ابھی اس نے حملہ نہیں کیا تھا۔ انسٹرکٹر تل ملا کر غصے سے کھولتا ہوا اٹھا اور اس نے ہوا میں اچھل کر دونوں ٹانگیں طاہر کے سینے پر مارنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ پھر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلا قدم اٹھائے، اچانک ہی اسے اپنی پشت پر تالیوں کی آواز سنائی دی۔ ویل ڈن، ایک بھاری بھرکم آواز نے کہا۔ طاہر بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی پشت پر کامنی اگروال اور کرنل بھاٹیا کھڑے تھے۔ ویل ڈن بوائے، ویل ڈن۔ کرنل بھاٹیا نے اس کی پشت تھپ تھپائی۔ انسٹرکٹر اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی مؤدب ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے بے تکلفی سے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی تعریف کرتا اسے اپنے دفتر کی طرف لے آیا۔ کامنی اگروال ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ طاہر نے اسے مبہوت کر دیا تھا، وہ ضرورت سے زیادہ ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تشریف رکھیے۔ کرنل بھاٹیا اپنے کمرے میں پہنچ کر سامنے آرام دہ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ بھائی واہ، کمال کے آدمی ہو، واقعہ ہی جیسا ہی سلیم نے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ کرنل بھاٹیا نے اپنی گھنی مونچھوں کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر۔ طاہر نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ مس کامنی اگروال سے تو مل چکے ہوگے تم۔ اس نے اپنے ساتھ مؤدب کھڑی کامنی اگروال کی طرف اشارہ کیا۔ طاہر نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ گڈ، مجھے تم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ مسٹر طاہر، اگر تم چاہو تو اپنی حکومت کو ناخن چنے چبوا سکتے ہو اور اپنی ایک محرومی کا انتقام لے سکتے ہو۔ اس نے رٹا رٹایا سبق طاہر کے سامنے دہرایا۔ سر، میں انہیں تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا۔ اس نے بظاہر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں بریک فاسٹ ہم اکٹھے ہی کریں۔ کرنل بھاٹیا نے کامنی اگروال کی طرف دیکھ کر کہا۔ او یس سر، کیوں نہیں؟ کامنی اگروال نے کہا اور باہر نکل گئی، شاید بریک فاسٹ کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ کرنل بھاٹیا نے اس دوران بڑے معصومانہ انداز میں طاہر کے منہ سے اس کی کہانی سننا چاہی تھی، اور طاہر نے وہ کور سٹوری اسے لفظ بلفظ دہرا دی جو وہ اس سے پہلے سلیم کی زبانی سن چکا تھا۔ اس کے لیے بڑی زبردست کور سٹوری تیار کی گئی تھی۔ اس کا بیک سٹاپ
یعنی جاسوس جب خود ساختہ کہانی سناتے ہیں تو واقعتاً موجود کریکٹر کا مکمل بایو ڈاٹا لے کر اس کی شکل میں خود کو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس میں بطور خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جو ان کا بیک سٹاپ ہو اس سے متعلق کوئی واقعاتی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ کسی بھی مرحلے میں پکڑے جا سکتے ہیں کیونکہ انٹیلیجنس اسے چیک کر رہی ہوتی ہے۔ بہت شاندار تھا۔ اس نے خود کو پاکستان کے ایک نام نہاد دہشت گرد طلباء تنظیم کے مفرور ممبر کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا، جو بظاہر مفرور لیکن اصل میں پاکستانی انٹیلیجنس کے قبضے میں تھا۔ وہاں اس بات کا مکمل انتظامات موجود تھے کہ اس سے متعلق انکوائری پر اسے واقعی طاہر خان سمجھا جائے، جس کی اتفاق سے ابھی پریس میں کوئی تصویر نہیں چھپی تھی اور اب اس کی تصویر ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ مگر جینٹل مین، یہ سوانگ بہت دیر نہیں رچایا جا سکے گا۔ تمہیں بہت جلد چند دنوں میں 10-15 دنوں میں اپنا کام کر کے وہاں سے نکل جانا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس تنظیم کا کوئی اور ممبر SSB کے ہاتھ لگ جائے اور تم ایکسپوز ہو جاؤ۔